بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور کمال بات ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی جب سویڈن کے اندر وہ قرآن جلانے کا واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ ایک سرکاری سطح پہ انہوں نے کورٹ سے اجازت لے کر کی تھی، اس کے بعد پھر یہ واقعہ شاید اتنا زیادہ پبلک نہیں ہوا کہ ایک مسلمان نے بائبل جلانے کا اور تورات جلانے کا پرمیشن بھی لیا، لیکن اس نے پھر نہیں جلایا کیونکہ اس نے کہا کہ الہامی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہیں. اس پہ ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی رہی. جو ہماری یہاں پہ مسیحی کمیونٹی تھی، انہوں نے ہمارا ساتھ ہم سے بڑھ کے دیا میرے خیال میں. لیکن دوسرا بھی چند دن پہلے 14 اگست گزری ہے، تو میرے نہیں خیال کہ کسی بھی مسجد میں وہ ہو سکتا ہے سیلیبریشنز ہوئی ہوں، اتنی سیلیبریشنز ہوئی ہوں جتنی کہ چرچز کے اندر پاکستان کی لیے دعائیں کی گئیں اور کیک کٹنگ کی گئی، جس میں کہ میں نے بھی شمولیت کی. اس کے باوجود ہم نے جو اس کا کوائن ریٹرن کیا، ہم نے جو ان کو واپسی دی، وہ یہ دی کہ ایک مبینہ چیز کے اوپر ہم نے ان کے تقریباً 19 سے 22 چرچز، عبادت گاہیں جو ہیں، ان کو آگ لگا دی. اس کے بعد ہم نے تقریباً کوئی 90 کے قریب گھر جو ہیں ان کو پہلے جا کے لوٹا. یہ میں پولیس رپورٹ بتا رہا ہوں، یہ میری رائے نہیں ہے. پہلے جا کے ہم نے اس میں لوٹ مار کی، ٹیلی ویژن اٹھائے، زیور اٹھائے، جہیز اٹھائے. یہ ساری چیزیں جب نکال کے، قیمتی چیزیں نکال کے جب ہم نے اپنے قبضے میں کر لیں، اس کو کہتے ہیں عام طور پہ ڈاکہ ڈالنا. جب ہم نے ڈاکہ ڈال لیا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے گھروں کے اندر، پولیس یہ کہتی ہے کہ مبینہ طور پہ ان کے پاس کوئی کیمیکل تھے جن کو ڈال کے آگ لگائی گئی. آگ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک ماچس کی تیلی سے نہیں گھر کو آگ لگتی. اس کے لیے ایک پورا نظام چاہیے. اور یہ سارا کچھ کس پہ کیا گیا کہ جناب مذہب کا ناموس، یعنی کہ آپ نے ریلیجن کو انسلٹ کیا ہے. اور وہ انسلٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا، کیونکہ یہ میں بات اس لیے بریف بتا رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے دوستوں کو اس بات کا نہیں علم. یہ 16 اگست کا واقعہ ہے، صبح فجر کی نماز ہو رہی ہے. فجر کی نماز کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں پہ یہ 3 لوگ، اور یہ ایک سکول کے اندر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو سلیم جو ہے یہ جینیٹر ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عمیر ہے. ان لوگوں کی ہارڈ کاپی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو کمپیوٹر میں فیڈ کیا گیا ہوگا، پھر اس کا ایک ہارڈ پرنٹ نکالا گیا ہوگا. وہ ہارڈ پرنٹ پہ ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد نیچے ناموس لکھی ہوئی ہے اور ریڈ پین کے ساتھ برے اور گندے الفاظ لکھے گئے ہیں، اور اس کے اوپر اپنا تصویر کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس یہ بھی ساتھ لکھا گیا کہ جناب ہم کر رہے ہیں یہ نام. وہ جب لوگوں کو نماز کے بعد 6 بجے کے قریب، 6 سوا 6 کا قریب، اتنا ہی ٹائم ہوگا، پتہ چلا تو ظاہر ہے جڑاں والا کے اندر جو ایک چوک ہے، سنیما چوک جو ہے، وہاں پہ لوگوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا. لیکن جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہوئی، وہ جب گورنمنٹ نے کہا تھا نا کہ سپیکر مسجد کا استعمال نہیں ہوگا، تو ہم سارے اس کے خلاف کھڑے تھے کہ کیوں نہیں ہوگا استعمال. مسجد کا سپیکر ہے، اس پہ اذان بھی ہوگی، اس پہ خطبہ بھی ہوگا. مسجد کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دینا کہ آپ کھڑے آئیں اور یہ سارا کام کریں. سر شرم سے جھک گئے، لیکن سر شرم سے اس سے زیادہ جھکے جب کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ویزا لگوانے کے لیے کیا گیا. خدا کی قسم، جسے کہتے ہیں نا، واقعی شرمندگی کے ساتھ پانی پانی ہو گئے، شرمندگی کے ساتھ ہم پانی پانی ہو گئے کہ ہم کیا کرتے ہیں. میرا یہ ذاتی خیال ہے، یہ جملہ جو ہے یہ طاہر اشرفی کا ہے، جو کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے، طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ ہم نے جو عہد نبی نے مسیحیوں کے ساتھ کیا تھا، آج ہم نے اس عہد کو پھاڑ دیا. بہت ہی ممنون میں خاص طور پہ ان لوگوں کا ہوں جنہوں نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا. اس کے اندر محسن نقوی ہے جس نے بہت پازیٹیو، بلکہ اپنے قد سے بڑا ہو کے کام کیا. اس کے اندر طاہر اشرفی جس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ ہم شرمندہ ہیں. ہمارے علماء کرام جو وہاں پر گئے. پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب جس نے کہ اس بات کو سنبھالا. اور ہمارا اتنا نیگیٹو رویہ تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوا. ایک ایسا تھانہ جہاں کے چند پولیس آفیسر ہوں یا سپاہی ہوں، وہ لوگ موب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں بہرحال جو ٹائم لگا وہ لگا، لیکن رینجرز کا بھی بہت زیادہ ممنون ہونا چاہیے جنہوں نے ان کو جا کے سب چیزوں کو کنٹرول کیا. ہمارے پاس آج مہمان ہیں ڈاکٹر پیر طارق صاحب. السلام علیکم صاحب، خیریت سے ہیں؟ انتہائی ممنون. امینول سردار، السلام علیکم. آپ ڈین ہیں اور اسپوکس پرسن ہے چرچ آف پاکستان کے. بہت ممنون آپ تشریف لائے.
طاہر اشرفی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے DSNG پہ، ان سے بھی بات کریں گے، اور مفتی سخاوت منیر بھائی۔ السلام علیکم جناب علی صاحب کو۔ آپ لوگوں کی اجازت سے طاہر بھائی سے بات شروع کرتے ہیں۔ طاہر بھائی، اس بات کا سارے کا تھوڑا سا شرمندگی کے علاوہ اور مذمت کے علاوہ، کیونکہ مذمت کرتے ہوئے تو اب 76 سال ہمیں مختلف چیزوں کے ہو گئے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب مذمت سے ایک قدم ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ کچھ تھوڑا سا سیک و سباق بتائیں، یہ مزاج ہے، اور پھر مسلمان اس میں اللہ کا، رسول کا، لبیک کا نعرہ لگا کے یہ کام جو کرتے ہیں، پھر اس پہ شرمندگی سارے ملک کو لینی پڑتی ہے۔ اس سیک اور سباق تھوڑا سا آپ کی نظر میں جو ہے یا مبینہ طور پہ جو ہے وہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلال بھائی بہت شکریہ۔ دو میں وجہ سمجھتا ہوں جو یہ مسلسل واقعات ہوتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو ضرور شرمندہ ہوتا ہے، وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو شرمندگی محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے ہم نے بہت بڑا کوئی نیکی کا کام کیا ہے، بہت بڑا جہاد کیا ہے، بہت بڑا کوئی مارکا مارا ہے۔ جہالت اور انصاف کا فراہم نہ ہونا۔ جہالت یہ ہے کہ جس آقا علیہ السلام نے مسیح نجران کے مسیحیوں کو اپنی مسجد میں نماز کے لیے، ان کی عبادت کے لیے جگہ دے دی، اس کا نام لے کر ہم لوگوں کے گھر جلاتے ہیں، ہم لوگوں کے بچیوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ تصویر، آپ کا یہ پتہ نہیں ان کے پاس ہو یا دکھا سکے کہ ایک ماں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کھیتوں میں چھپی ہوئی ہے، اور رات اس نے کھیتوں میں گزاری ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کہیں مجھے میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم اف اینڈ بٹ سے باہر نکلیں۔ بڑی کلیئر بات ہے، اگر قرآن کریم کی توہین کسی نے کی ہے، یہ بیٹھے ہیں چرچا پاکستان کے نمائندہ ہیں، پاکستان کے تمام بشپ صاحبان ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اسے سزا دو۔ ٹھیک، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ ایک شخص توہین کرتا ہے اور پوری بستی کو آپ جلا دیں، اور پھر آپ کے پاس ایویڈنس بھی نہ ہو کہ کیا کوئی بندہ اگر توہین قرآن کرنا چاہے گا وہ اپنی تصویر لگائے گا، وہ اپنا نام لکھے گا، ٹیلی فون نمبر دے گا؟ ہمارے ہاں چونکہ بلال بھائی انصاف جو ہے وہ کہیں چلا گیا ہے۔ انصاف دیکھیے طاہر بھائی، معاملہ یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ پاکستان میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جب یہ پرابلم ہوتا ہے اور پھر بار بار ہوتا ہے، خوشاب دیکھیے، سیالکوٹ دیکھیے، فیصل آباد دیکھیے، لاہور دیکھیے، یہ مذہبی طبقہ جو ہے یہ اتنی جلدی بھڑک کیوں رہا ہے؟ یہ واقعات اوپر تلے ہو کیوں رہے ہیں؟ بلال بھائی، مذہبی طبقہ نہیں ہے، یہ جاہل طبقہ ہے جو مذہب کے نام پر مسلط ہے۔ اس کو مذہبی طبقہ کہنا میں سمجھتا ہوں مذہب کی توہین ہے۔ جس دین کا نام اسلام ہے، جس دین کے ماننے والوں کو اللہ اپنا نام رب العالمین بتا رہا ہے اور اپنے نبی کیا بتا رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مجھے بتائیے وہ کیسے کسی بے گناہ کے اوپر جو ہے وہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے؟ پھر جو غیر مسلمانوں کی ریاست میں ہیں، ان کے حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جو معاہدہ نجران ہے، اگر یہ مذہبی طبقہ ہو تو اس کے سامنے وہ ساری چیز ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جوزف کالونی ہوتا ہے، تمام لوگ بری کر دیے جاتے ہیں، شانتی نگر ہوتا ہے، تمام لوگ بری کر دیے جاتے ہیں، قصور ہوتا ہے، تمام لوگ بری کر دیے جاتے ہیں، اور نظام بری کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ ثبوت نہیں ہوتا یا خوف آتا ہے؟ نہیں، خوف ہے، ثبوت سب ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، خوف ہے یا مل جانا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ میرے جیسا شخص جو ہے وہ اتنا مایوس ہو چکا تھا، مجھے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ میرا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ بس یہ آخری واقعہ ہوگا، ہم کوشش کریں گے، اب یہ وحشت نہیں چلے گی۔ میرا مستقبل کا چیف جسٹس جڑا والے پہنچ گیا، قاضی فائز عیسیٰ۔ میرا ریاست سے میری گزارش ہے، میرے اوپر حق ہے ان غیر مسلموں کا، ان مسیحیوں کا، سکھوں کا، ہندوؤں کا یا باقی جو اقلیتیں ہیں، میں انہیں تحفظ دوں کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں۔ میں ریاست سے کہتا ہوں
کہ خدا کا واسطہ اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. طاہر بھائی یہ کراچی والی جو بات ہے یہ بات سچ ہے جو کہ آپ فرما رہے تھے؟ کراچی والا یہ کیا واقعہ ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پھر میں آگے جاؤں. دیکھیں یہ کراچی کی ایک تصویر آئی ہے کہ کوئی چرچ کی دیوار کے اوپر جو ہے جا کے کسی نے آیتیں لکھ دی ہیں. او بھائی خدا کا واسطہ ہے اپنی مسجدوں میں جا کے سب کچھ کرو. اگر تمہیں شوق ہے بینر لگانے کا تو جاؤ بینر جا کے چوکو چوراہوں میں لگاؤ. اب اگر وہ چرچ والا اس کو ہٹائے گا تو تب بیچارہ پھنس جائے گا، نہ ہٹائے. یہ کون سی کراچی کی انتظامیہ کو چاہیے، اور بڑے اچھے آئی جی گئے ہیں وہاں پر، کہ اگلے 2 سے 3 گھنٹے میں پکڑے یہ کون ہیں اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے کر جائے. کوئی نہ جائے ایسا. اور یہ میں بلال بھائی یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ حادثہ ایسے ہو رہا ہے، یہ پری پلان ہے. پنجاب میں 3-4 جگہ پہ کوشش کی گئی. طاہر بھائی اس کے پیچھے کون ہے؟ طاہر بھائی اس پلان کے پیچھے ہے کون؟ بھائی جان اس پلان کے پیچھے ہندوستان ہے. اس پلان کے پیچھے پاکستان دشمن قوتیں ہیں. جو کچھ ہندوستان میں منی پور میں باقی جگہ ہو رہا تھا انہوں نے اس سے توجہ ہٹانے، اور آپ کے ملک کے اندر جو کچھ چیزیں نئی ہونی شروع ہوئی تھی، انویسٹمنٹ کونسل بنی تھی، فیسیلیٹیشن کونسل، گرین پاکستان، دنیا متوجہ ہو رہی تھی، اس سارے کی ساری توجہ اب یہ 21-22 جو چرچ جلے ہیں پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے. ہمیں عقل ہی نہیں آ رہی. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا مارکا مار لیا. طاہر بھائی ساتھ رہیے گا، میں آپ کو اس بات میں شامل کرتا ہوں. طاہر بھائی میرے ساتھ رہیے گا. ایک میں نام نہیں لیتا، آپ کے ایک چاہنے والے اور آپ کے ایک جاننے والے صاحب سے میری رات کو فون پہ بات ہو رہی تھی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے فون ان کو اسی لیے کیا ہوگا. تو انہوں نے مجھے کہا سعادت بھائی ذرا غور کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے قرآن میں سورہ مریم ہے اس میں تذکرہ ہمارا ہے یا آپ کا؟ جی واہ، قصہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی اسی لیے ہماری طرف سے کبھی آپ کو شکایت نہیں ملے گی. کتنی ٹھکی ہوئی بات کی، کتنی ٹھکی ہوئی بات کی. اس کے بعد کوئی کانورسیشن نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے نا، تو ہماری طرف سے آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا، نہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. حضور اقدس تکلیف زیادہ ہے، شرمندگی زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے؟ سر تکلیف بہت ہے، نقصان تو پورا ہو جاتا ہے. وہاں کے لوگ جو اب بھی خوف زدہ اپنے گھروں کو بھی واپس نہیں جا رہے، اور جو گئے ہیں وہ اپنے گھروں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. بچے جب اپنی چیزوں کو، سائیکل کو آدھا جلا ہوا دیکھ کے رو رہے ہیں. جن بچیوں کے جہیز تیار تھے جل گئے ہیں وہ چوری، جو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ پہلے ڈاکہ پڑا، یہ اطلاع ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک. پہلے چوری کی، پھر آگ لگا، ڈاکہ ڈالا، پھر مذہب کے نام پہ، اور اس کو ہم ناموس سے مذہب کہہ رہے ہیں. سر ہمارے لیے ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہمارے لیے تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے، حد ہو گئی ہے. ابھی وہاں پہ کیا حالات ہیں اس وقت ایز آف ناؤ؟ ہاں یہ ابھی بڑے بھائی بول رہے تھے مولانا طاہر اشرفی صاحب، اس نے کام ویسے بڑا، اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. انہوں نے جا کر سر جو کام کیا نا، وہ بچیوں کے سر پہ چادریں ڈال دی ہیں. آپ نے جو جملہ کہا تھا وہ پھر کہیے. کیا یاد آیا؟ بڑا کام کیا. کیا یاد آیا ہمیں؟ تو وہ کربلا والی بات یاد آ گئی. تو اب میں اس کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کیسی ہماری سیاست، کیسا ہمارا نظام. حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام. کیسا ہمارا نظام ہے یہ؟ ہم لوگ دوگلے لوگ ہیں. اس وقت ہمیں چیزوں کی نہیں ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ذہن سازی کی ضرورت ہے، اخلاقیات کی ضرورت ہے. کون کرے گا؟ سر ہم جو لیڈر ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب لیڈر ہی آگے لگ کے یہ کام کریں گے، وہی اعلان کریں گے کیا وہ اکٹھے ہو، تو پھر کرے گا، پھر ایسے ہی ہوگا. میں آپ کو بائبل کی آیت کوڈ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں خون ریزی ہوتی ہے، عہد شکنی ہوتی ہے. ابھی میرے بھائی نے، مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ عہد توڑا ہے. عہد ہے، یہ کووننٹ ہے، عہد توڑا ہی نہیں جا سکتا. ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا ہے اور لکھا ہے کہ جہاں کہیں عہد شکنی ہے، خون ریزی ہے، چکوری ہے، چوری ہے، اور اس ملک کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، خدا کا جھگڑا ہے. اور جب خدا کا جھگڑا ہوگا تو وہ کیا حال ہوگا اس ملک کا. مجھے دکھ ہو رہا ہے. اس بات کو اٹھائیے گا، پھر تو خدا کا جھگڑا ہے نا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے. یہ دیکھیں، یہ مجھے دکھ ہو رہا ہے. موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا ہے، کتنے لوگ مر گئے. آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے، میں آپ کو اکثر سنتا ہوں، مکافات عمل.
उसी जगह पे जहाँ एक बहुत बड़ा ट्राला पेट्रोल का गिरा था अहमदपुर से अहमदपुर, वहाँ भी मकाफात अमल हुआ। चंद महीने पहले वहाँ एक लड़के को एक बड़े चौधरी ने जला दिया, किसी ने इसको छुड़ाया नहीं, मार रहा था वो। हम जुल्म पे खामोश रहते हैं ना, और हम उस वक्त खामोश थे, खुद रह जाते और खामोश रहना भी जुर्म है। तारिक भाई, तो इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और हमेशा की तरह आज आपने फिर एक बड़ी सुलगते हुए मौजू को, जो मैं समझता हूँ जिस पे पाकिस्तान के हर घर में बात होनी चाहिए, जिस पे बात हो भी रही है, नौहे में है। हाँ, पूरी एक फ़िज़ा जो है वो सोगवार है, और हम अपने मसीह बहन भाइयों के दुख दर्द में उसी दर्जे पे शरीक हैं जिस तरह इनकी अपनी कम्युनिटी के बाकी शहरों में आबाद लोग तकलीफ़ में हैं। हमें सुनकर 2 दर्जे की इनसे ज़्यादा जो है वो शर्मिंदगी महसूस होती है। यानी जैसे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब फरमा रहे थे ना कि हम बड़े भाई के तौर पे हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी कि हम उनकी हिफाजत करते और उनके लिए कोई आसानी पैदा करते। और ये वाक़अतन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो एक लाफ़ानी और लाजवाल तासुब क़यामत तक का जो एक मुआहदा है, उसकी खिलाफ वर्जी है, और हमने उसके अंदर अपना पूरा जो है वो वजूदी शहादत पेश की है बतौर मुआशरा इज्तमाई तौर पर। ये देखें ना, ये वाक़या वो शायर ने कहा था ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक तसलसल के साथ आप हमारी पूरी तारीख़ देखें, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो मिस यूज़ किया जाता है। इसको एक ब्लैकमेल, देखें होता क्या है, हमारे यहाँ मिस यूज़ होने का मतलब ये है कि मज़हब के साथ हमारी कुल्लियतन वाबस्तगी जो है ना वो जज्बात पर मबनी है। यानी हमारा जो मज़हब के हमसे तकाज़े हैं, हम उनके बारे में हमारे यहाँ वो इबलाग और वो ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा नहीं किया जाता। हम ये समझते हैं कि जन्नत को पाने का बहुत ही आसान सीधा सादा रास्ता ये है कि जिस वक्त कहीं दीन की नामूस के हवाले से कोई बात आए तो आप एकदम मैदान में उतर आएँ और ये देखे बग़ैर कि वाक़तन नामूस हुई भी है या नहीं हुई है, वाक़तन वो ये जो जिस चीज़ का आवाज़ देकर बुलाया जा रहा है उसके अंदर कोई हकीकत मौजूद भी है या नहीं है, उसका पस मंज़र क्या है, उसे देखे बगैर हम मैदान में उतर आते हैं और उसी को अपने लिए जन्नत का ज़रिया समझना शुरू कर देते हैं। वो मस्जिद जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल अमन के तौर पर कायम की, जिसका बुनियादी जो एक मुआशरे के अंदर अमन और खैर को फैलाने का ज़रिया और वसीला बनना चाहिए थी, वो मुआशरे के अंदर इस दर्जे की बर्बरियत, मैं सिर्फ इसे शर्मंगेज़ी नहीं कहता, इस दर्जे की बर्बरियत का जो है वो ज़रिया बन रही है। तो हमें एक लम्हे के लिए बड़े ठंडे दिमाग के साथ असर नौ सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी दीन की जो असल रूह है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। सकात भाई, ये जब हम मिसाक की बात करते हैं, ये अहद नबी पाक की, इसमें सबसे अहम अहद क्या है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने तोड़ा? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बिलाल भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक सीरत हम सब के लिए मशाल राह है, और नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तमाम जो अक़लियत हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का आपने ख़याल फरमाया और उसकी तालीम दी। और देखें, जब हदीस मुबारक हमारे पेश नज़र आती है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा किसी मुआहिद, यानी ज़िम्मी कह लें, मुआहिद कह लें, जो भी अक़लियत आप इसको कह लें, उसको नाहक कत्ल करता है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। अभी जो बात हो रही थी कि ये सारा मामला हुआ किस वजह से, जन्नत को पाने की पे आ जाइए, इस मसाक में वो क्या चीज़ है जिस पे हमें शर्मिंदगी वाकई करनी चाहिए कि बैसियत मुसलमान जो हैं हमने इस नबी के अहद को तोड़ा। सर देखें, एक जो अक़लियतों के साथ हमारे मुआहदे हैं, उनमें से कोई भी मुआहदा जब हमने किसी के इस्मत को पमाल किया, किसी की इज़्ज़त को पमाल किया, किसी के घर को लूटा, जो भी मामलात हुए, अब चूँकि इससे पहले सारी बहस हो चुकी है, मैं इसलिए सिर्फ इशारतन कह रहा हूँ, तो अगर ये मामला जन्नत पाने के लिए था तो ये लोग तो जो कत्ल करने वाले हैं किसी को भी, चाहे वो मुआहिद हो चाहे कोई भी हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि ये लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। चे जाए कि जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। हो गया, आप बताइए कुछ। ऐसी जो रसूलुल्लाह, असल में ये मुआहदा दो लोगों के दरमियान, आज के ज़माने के लोगों के दरमियान हो और तोड़ दिया जाए, वो भी काबिल मुज़म्मत है। कुजा ये कि रसूल रहमत का एक ऐसा मुआहदा जो हर कलमा गो की तरफ से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इस अहद को तोड़ेगा उसका जो मजलूम होगा उसका मुकदमा मैं लड़ूंगा। आप इससे तसव्वुर इसका मतलब ये हुआ, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने बड़ी काम किया, हमने कोई नामूस बचाई, मुकदमा जब लड़ा जाएगा तो गौर कीजिए कि हमारे मर्द मुकाबिल कौन खड़ा होगा। वक्फा लेके वापस आते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. طاہر بھائی میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی ہی دکھی دل کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, اور یہ بات کہتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے ایک کارروائی صرف پوری کر رہا ہوں کہ میں سیالکوٹ کو دیکھوں, خوشاب میں دیکھوں, وہ بچہ دیکھوں جس کے کہ ہم گھر بھی گئے تھے, جس کی آنکھوں کے اندر سریے مار مار کے اس کی آنکھیں بچے کی نکالی گئی تھیں. یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ عشق رسول میں, نول میں, ناموس رسالت میں, یا ناموس مسجد میں, ناموس دین پہ کسی نہ کسی صورت میں ہوئی, اور الٹیمیٹ سینیریو کے اندر جو تھا وہ ظالم ہم ہی ٹھہرے. ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے, اگر رہ گئی ہے تو اس کو پورا بتائیں کیسے کرنا ہے, اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے. بلال بھائی, ایک جو ہے نا واقعہ قصور کا جس میں میاں بیوی کو جلایا گیا تھا, جی بھٹے پہ, اس میں ہم گئے تھے اور وہاں طے ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. تو آپ وہ کیس دیکھیں کہ اس کے اندر جتنی دیر وہ کیس چلا وہ مجرموں میں سے کسی کی تائید نہیں ہوئی اور وہ جیل کے اندر رہے اور ایک مثال بنی. لیکن پھر آخر میں الٹیمیٹ نتیجہ, لیکن ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ وحشت اور دہشت جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کوئی بھی ہو. یہ آپ کو نقصان ہوگا, میں آج آپ کو بتاؤں, آپ کو پرابلم آئے گی, لیکن آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. دوسری کھڑا ہوگا, یہ جو محراب کھڑا تو ہونا پڑے گا, کھڑا ہوگا کون؟ جو ہلاک ہے مل جائیں گے. یہ پاکستانی کمزور قوم نہیں ہے بلال بھائی, یہ بڑی مضبوط قوم ہے. ہم مار کھاتے کھاتے 76 سال, ہم نے پھر بھی 76 سال کے ہو گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ریاست کھڑی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو موجودہ سپہ سالار ہے اور آنے والے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ, ان امور پہ وہ ضرور کھڑے ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ دیں گے, وہ قوم کا ساتھ دیں گے, وہ قوم کو. اور یہ اگر آپ نے پاکستان کو یاد رکھیے, اگر یہ حالات ہوئے آپ کے ملک میں کسی نے $1 لگانے نہیں آنا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ جتنی مرضی اپنا کوششیں کر لیں, آپ کو یہاں امن, سکون اور لوگوں کو اطمینان دینا پڑے گا. دوسری بات ہے جی فرمائیے فرمائیے. دوسری جو بات ہے بلال بھائی, تربیت تب ہوگی جب محراب و منبر سے ایفن بٹ کے بغیر بات ہوگی. ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس سے باہر نکلنا ہوگا, لوگوں کو کھڑا کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا. اب دیکھیں وہاں 3 بچیوں کا جہیز جلا تھا. ہم نے اس دن کہا کل مجھے فیصل آباد کے ایک تاجر ہیں خواجہ رضوان صاحب, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا جی ان بچیوں کا جہیز میں دوں گا, بطور مسلمان یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. لوگوں کو شعور آپ دیں گے, آپ بولیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. طاہر بھائی آپ کا پیغام پہنچ گیا, بہت شکریہ. طاہر بھائی نے ایک مختلف جملہ کہا ہے جو کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو ممبر اور محراب سے باہر نکلنا پڑے گا اور تربیت کرنی پڑے گی, کیونکہ آج سے پہلے ہم یہ جملہ سنتے تھے ہمیشہ کہ تربیت کا جو منبع ہے وہ ممبر اور محراب ہے. اب ممبر اور محراب سے آپ کو جتھے کٹھے کرنے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اب ہم نے راستہ بدل لیا, اب اس پہ ایک اور ناموس تو نہیں لگ جانی. یہ دیکھیں بڑی ٹھیک بات ڈاکٹر حافظ صاحب نے کی کہ اب ایک طے کرنا پڑے گا ہمیں, ایک بطور قوم جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا دنیا بھر کے, اب یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل ولیج سے بھی ایک درجہ آگے جا کے گلوبل ہوم بن چکی ہے. یہاں پر دنیا بھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں ہندوستان نے کتنی قوت لگائی, انٹرنیشنل میڈیا پہ کتنا انفلوئنس کریٹ کیا, اور خود اپنے میڈیا کو کتنا اس کے لیے یعنی متحرک کیا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. لیکن کیا دنیا کا کوئی ایسا بیدار خطہ ہے جہاں پر ہندوستان کے اندر ہونے والی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے اس پر بات نہ ہو رہی ہو, لوگ اس کے اوپر تبصرہ نہ کر رہے ہوں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب ہم پہ بات ہو رہی ہے. یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہم سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر, اور آج ہمیں ڈیفینسو ہو کے گویا ایک لمحے کے لیے بہت شرمساری کے ساتھ دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ جی اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں, اسباب یہ تھے. بھائی وجہ جو کچھ بھی ہو, بربریت کی, ظلم کی, اور بغیر تصدیق کے کسی کو اس درجے کے خوف پہ مبتلا کرنے, اس طرح کسی کی جان مال عزت آبرو کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور پھر یہ جو مسیح کمیونٹی ہے, آپ یہ دیکھیں یہ صرف پاکستان کے اندر دو کمیونٹیز کے درمیان ایک رخنہ ڈالنے کی کوشش نہیں ہے. آپ ذرا اس کے بین الاقوامی جو ایک پیراڈائم ہے اس کے اوپر ذرا دیکھیں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. دنیا کی 2 سب سے بڑی کمیونٹیز ہیں, مسیح کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی.
اگر یہ دو کمیونٹیز ان کے درمیان کسی لمحے میں کہ ایک خاص درجے کی نفرت یا افراتفری یا آپس میں دشمنی پیدا کر دی جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی امن پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ہم پر اس حوالے سے بھی یہ ذمہ داری آتی ہے اور کئی گنا زیادہ بڑھ کے ذمہ داری آتی ہے. آپ چپ فرمانا چاہ رہے ہیں پہلے؟ سر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، حافظ صاحب جو بات کر رہے تھے نا تربیت کی، جب سے مسیحی اسکول اور کالجز نیشنلائز کر دیے گئے اس کے بعد چونکہ ایجوکیشن کو کمرشل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے تربیت کم اور تعلیم بہت زیادہ آ گئی. ہم کتنا نقطہ نکالا ہے. ایسے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں یہ قوم کو سمجھ بھی نہیں آنا کہ ایمان جو ہے، ایمان وہ ایمال کے بغیر مردہ ہے. اوکر صاحب جتنا کنٹریبیوشن آپ کا لاہور کے اندر ہے نا، جس کو کہ میں جانتا ہوں، کراچی کو جانتا ہوں، پشاور کو جانتا ہوں، اتنا کنٹریبیوشن ہمارا نہیں ہے. اور یہ جو ہم نے اللہ واسطے تعلیم نہیں دی اس طرح. سر جتنے ادارے ہم نے بنائے تھے نا بلال صاحب، جتنے ادارے تو جو بنائے گئے ہیں وہ اس بیس پہ بنائے گئے ہیں کہ جو امن کا شہزادہ ہے نا، عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ، اس نے کہا کہ یہ جو منسٹری ہے نا یہ خدمت ہے، یہ کاروبار نہیں ہے. ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے ایجوکیشن کے لیے، تاکہ جو بندے ہیں ان کو انسان بنایا جائے. آج انسانیت نہیں ہے، بندے بہت ہیں. قانون بنانے والے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، خدا مجھے معاف کرے، انسانوں نے نہیں بنائے. میں ایک اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے خط لکھا تھا انسانیت کے نام، ڈاکیا ہی مر گیا، پتہ پوچھتے پوچھتے انسانیت نہیں ملی. دیکھیں میرا بھی ایمان، آپ کا بھی ایمان ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب کیا ہوا ہے، ہر روز ہم قتل کرتے ہیں. نفرت اپنے بھائی سے، دوست سے، ہمسائے سے کرنا، یہ بھی قتل ہے، یہ بھی خون ہے، اور خونی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سعد بھائی، سکتا. کیا اس کا ایک رد عمل یہ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے کہ آج ہم اپنی تمام مساجد جو ہیں ان کو اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے کھولیں اور انہیں کہیں کہ آپ آئیں اور آپ یہاں پہ اپنی عبادت کریں، کیونکہ یہ لوگ ہمیں اپنے چرچ اور اپنی عبادت گاہیں آفر کرتے ہیں باقی ساری دنیا کے اندر. کیا ہم کر سکتے ہیں یہ؟ ہمیں کرنا چاہیے. جی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ پھر کون اس کی اجازت دے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آگے اس بات کو اپلائی کون کرے گا. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پھر بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ جناب اس کی اجازت مطلب ہم نے کس سے لینی ہے؟ سر اجازت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ شریعت کے اندر نا یوں سمجھ لیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہم بات کا. اب آپ کا سوال ہی ایسا ہے کہ میں اس کو بیان کرتے ہوئے نا تو بڑا مجھے مشکل فیل ہو رہا ہے. میں اس کو ڈیفائن یوں کروں گا کہ دیکھیں جس طرح پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. سر اجازت دی، میں اسی پہ آ رہا ہوں، اجازت دی ہے، لیکن اب ہمیں پھر یہ طے کرنا پڑے گا کہ عیسائی کمیونٹیز کے اندر، مسیحی کمیونٹیز کے اندر، اب پھر ان کے عقائد کے حوالے سے کہ اگر عقیدہ یہ ہو تو پھر مسئلہ یہ ہوگا. مطلب نہ ہی ہوئی نا، بات یہ ہے نا کہ اب یہ ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا. نہ ہی ہوئی. طاہر بھائی آپ اس پہ مجھے بتائیے کہ کیا ہمیں اپنی مساجد نہیں کھولنی چاہیے؟ بلال بھائی، ایک تو جڑا والے میں ایسا ہوا ہے، اہل حدیث نے تو کیا، مسجدیں کھلی، انہوں نے آ کے کہا، اور ایک مسجد میں مسیحی ہمارے بہن بھائیوں نے رات بھی گزاری سنڈے کو. بالکل. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے مسیحیوں کو کہا تھا آپ میری مسجد میں عبادت کر لیں تو پوچھا تھا کس طرح عبادت کرو گے؟ یا انہوں نے وہاں پر جو ہے کوئی تو سر یہ جو اجازت نہیں ملتی اور ہم نبی کی اس روایت اور سنت کے باوجود اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں کہ جناب میرا مفتی، میرا کوئی کارندہ بتائے گا، یہ ذہنیت ہم نے کہاں سے لے لی ہے کہ اب ان کے عقائد کو پہلے ہم جج کریں گے پھر ہم جانے دیں گے ان کو مساجد کے اندر؟ یہ تو اختلاف پھر ختم نہ ہونے والا ہوا نا. نہیں، یہ میرے پاس دیکھیں بلال بھائی، میرے پاس قرآن و سنت ہے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس سے زیادہ میرے لیے کوئی اور حجت نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مسجد کے اندر مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اور کیا حضرت عمر نے چرچ سے اٹھ کے باہر جا کے نماز ادا کی ہے کہ نہیں ادا کی ہے؟ یہ بڑی واضح مثال ہے. اس کے لیے مجھے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی مسیحی کو مسجد میں مل سکتا ہوں یا نہیں مل سکتا. آج اگر پوپ آئیں تو ہم فیصل مسجد کے دروازے بھی کھولتے ہیں، بادشاہی مسجد کے بھی کھولتے ہیں، تو عام مسیحی کے لیے کیوں نہیں کھولتے؟
ٹھیک 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 طارق بھائی آپ اس پہ پہلے رائے دے دیے. میں یورپ میں آپ جاتے ہیں اسی مسیح کے ہاتھ کا کھانا ہم کیوں نہیں کھاتے کھول ہیں سکتے اپنی یہاں مساجد؟ پر ہم آپ نے اس کو اجازت اپنے دی. بہت ساتھ سادہ سی شیئر بات ہے. کرنے رسول دیتے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نجران کے مسیح جو تھے ان کے لیے ان کو دیکھا کہ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری نفلی عبادت کا وقت ہے. رسول رحمت کا ذرا اسوہ دیکھیں حضور کے یعنی زندگی سے ہم تک کیا پیغام پہنچتا ہے. اب ایک کامیاب نبی ہے جو بطور سربراہ مملکت وہاں پر جلوہ افروز ہے، اور وہاں ایک اور اسکول آف تھاٹ یا نظریے کے لوگ آ کر اپنی عبادت کی ان کو اللہ کے اجازت رسول ملتی نے ہے. نہیں آپ پوچھا دیکھیں کچھ اور. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، حضور کا مزاج دیکھیں. حضور نے دیکھا کہ میری موجودگی میں انہیں عبادت کرنے میں ایک حجاب آ رہا ہے. رسول رحمت اپنے کاشانہ رحمت کے اندر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں، آپ تسلی سے اپنی عبادت کیجئے، جب آپ اس سے فراغت پائیں تو مجھے بلا لیا جائے تاکہ میں دوبارہ آ کے آپ سے وہیں سے گفتگو شروع کروں جہاں سے شروع کی جا سکتی ہے. ہمارے لیے سنت اتنی غیر اہم ہو گئی کہ اب ہم کہیں گے کہ ہم نے عقائد پہلے ان کی لسٹ بنانی ہے پھر ہم اجازت دیں گے جب نبی کی روایت موجود ہو. اصل میں ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور بار بار روزانہ کی بنیاد پر اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا نام ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کے عمل کا نام ہے. اس کے بعد تشریحات میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی ذیلی حیثیت ہے. اصل بات جب رسول رحمت کی پاکیزہ اسوے سے براہ راست مصدقہ کوئی بات ہم تک پہنچ جاتی ہے تو وہ حجت ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے اندر کسی اف اینڈ بٹ کی گنجائش نہیں ہوتی. بہت بڑی شخصیت کا نام لے رہے ہیں. میں بالکل چھوٹا سا ایک خادم، وارث روڈ والا جو چرچ ہے، میں اندر تھا، باہر نماز ہونی تھی عید کی، باہر جو گراؤنڈ ہے خالی، تو بارش شروع ہو چرچ گئی کی جگہ ہے نا جی، باہر کھلی جگہ تھی، اور میں گیا، میں نے ان کو کہا کہ بارش آ گئی ہے، آپ نماز اندر آ کے پڑھ دیں. لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پڑھی نہیں نماز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذہن سازی کی ضرورت ہے. میں نے وہاں کسی سے اجازت نہیں لی کہ کوئی آئے مجھے اجازت دے تو پھر میں ان کو کہوں کہ چرچ کے اندر آئیں. میں نے کہا جی چرچ کھلا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نو 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 سر، میں نے روزہ افطاری اپنے چرچ کے اندر کروائی ہے، کئی دفعہ کروائی ہے، اور اب بھی میرا بڑا خاص تعلق ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. کتنا پوری ویسٹ کے اندر ہر دوسرا چرچ جو ہے وہاں پہ اب وہ عبادت گاہ میں تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ پریفر کرتے ہیں کہ کسی کمرشل سینٹر کو دینے کے، کسی اور کسی ایکٹیویٹی میں عبادت ہو، اس کو عبادت کے لیے مسجد میں سر آخری بات میری یہی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. جڑامالہ والا جو واقعہ ہے نا، انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، اور ہمارے بچے احساس محرومی کا شکار ہوتے رہیں گے. میرے خیال میں ہمیں مسالک سے بڑھ کے نا اب شریعت اور سنت کی طرف جانا چاہیے. اور ان لوگوں کو بھی سلام ہے جو کہ اہل حدیث کے لوگ جو تھے وہ کرسچن کمیونٹی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہماری مساجد کھلی ہیں، آپ آئیے. کرسچن کمیونٹی کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے پوچھ لیجئے اپنے بڑوں سے، کہیں کو خطرہ نہ ہو. انہوں نے کہا ہم نے پوچھ لیا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ اپنی سروس جو ہے سنڈے کی وہ آئیے. یہ اتحاد مسلمین ہے. سیمینارز تو ہم اٹینڈ کرنے جاتے ہیں لیکن جب کام پڑتا ہے تو پھر پاؤں کامتے ہیں.